میری آل دنیا کے اوپر زندہ ہے. فرمایا اتنی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے. پھر یہ رمضان شریف کا پھر آخری جمعہ، سبحان اللہ. پھر آل نبی اولاد علی کا ہمارے اندر بیٹھنا، پھر ان کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا. چلو یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ایسے مہینے کے اندر سب کو زیارت کا موقع مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سب کی خواہش ہے، سب کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کو دیکھیں، ان کے مواعظ حسنہ بھی سنیں، ان کی زبان مبارک سے جو جو لفظ نکلے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بڑا پنڈ کو احساس ہے، یہ بڑا پنڈ جربار پروار کو یہ احساس ہے. کیا بھائی؟ یہ اتنا بڑا احساس ہے، اتنا بڑا احساس ہے، اتنا بڑا احساس ہے کہ سید زادے کو دیکھنا، سید زادے کی زیارت کرنا، پھر سید زادے کی صحبت کرنے بیٹھنا. سبحان اللہ. سیدوں کا مقام پوچھنا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا. امام اہل سنت امام محمد صاحب کا بریلوی آپ جب کہیں جایا کرتے تھے نا اپنی زندگی کے اندر، آپ کو لوگ لے کے جاتے تھے، کہیں بیان فرمانا ہوتا، کہیں تقریر فرمانی ہوتی، تو اس وقت تو گاڑیوں کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. آپ کو ایک پالکی کے اندر بٹھا کے 4 بندے اس پالکی کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت تشریف فرماتے تھے. تو ایک دفعہ نا امام محمد صاحب بریلوی آپ کو نا کہیں جانا تھا تو پالکی کے اندر بٹھا کے میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سید زادوں کا مقام کیا ہے، سید زادوں کی مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو اس پالکی کے اندر بٹھا کے نا لوگ اپنے کاندھوں کے اوپر 4 بندے اٹھا کے نا، یہ پرانے بزرگ جاتے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں جو ڈولی ہوتی تھی، اس ڈولی کی شکل جیسی کو پالکی تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت کو بٹھا کے تو 4 بندے اپنے کاندھوں کے اوپر وہ پالکی وہ ڈولی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا. ابھی تھوڑا سا سفر طے ہوا تھا، تھوڑا سا. بڑا پنڈ دربار پروار والوں ابھی تھوڑا سا سفر طے ہوا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ رک جاؤ. توجہ ہے گاڑی میں؟ فرمایا رک جاؤ، فرمایا پالکی نیچے اتارو. جب پالکی نیچے اتاری نا، نیچے رکھی جب، تو اعلیٰ حضرت نے ان جو 4 مزدور لگے ہوئے تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا مجھے یہ بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لبیک 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 یا سبحان. ذرا غور کرنا، ذرا دیکھنا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید زادے خود آ کے اپنی زیارت کرواتے ہیں. بڑا پنڈ پروار جربار والوں تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ سید زادے خود آ کے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ تو ایک بڑا کمزور پتلا سا نا، ایک پتلا سا آدمی بڑا، تو پہلے تو خاموش رہے، 2-3 دفعہ پوچھا، خاموش رہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت تیری پہچان پہ قربان کہا یہ بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو جو سید زادہ تھا نا جس نے اپنے کاندھے کے اوپر وہ پالکی کے ڈنڈا پایا اٹھا رکھا تھا، وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے تو میرا سید تو میں ہی ہوں ذات کے لحاظ سے، لیکن آپ نے تو میرا راز فاش کر دیا، میرا راز کھول دیا. میں تو ایک غریب ہونے کی وجہ سے مزدوری کر رہا، محسوس کر رہا تھا کہ میری پالکی کو کسی سید زادے نے اٹھایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے.
ہماری خوش قسمتی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا, سید زادے کو کہا پالکی کے اندر بیٹھو. سید زادے نے کہا میں مزدور آدمی ہوں, میں غربت کی وجہ سے مزدوری کر رہا ہوں, آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, آپ مایا نہیں. آنکھوں کے اندر آنسو ڈالے اور رونے لگے. کہا اس پالکی کے اندر بیٹھو. زبردستی پالکی کے اندر بٹھایا اور اس پالکی کے اندر سید زادے کو بٹھا کے اپنے کاندھے کے اوپر اٹھا کے کہا کل قیامت کو کہیں میں تمہارے نانا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. یہ سید زادوں کا مقام, یہ سید زادوں کا مرتبہ. جنید بغدادی جو شاہی پہلوان تھا, کوئی اس کو گرا نہیں سکتا تھا اس کی پہلوانی کے اندر. جنید بغدادی جو شاہی پہلوان تھا, تو ایک دن ایک کمزور آدمی نے اس کو چیلنج کر دیا, آپ تمہیں بتاؤں سید زادے کا مقام کیا ہے. جو راز حقیقت جان گئی اور راز حقیقت کھول دے گئی. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کر بتا, جنہوں نے دیکھ لیا وہ. جنید بغدادی کو کسی کمزور پتلے سے آدمی نے چیلنج کر دیا. سنا بادشاہ کا پہلوان جو جنید بغدادی ہے وہ بڑا پہلوان ہے, وہ کسی کے آگے نہیں گرتا. اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کرو. اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کرو. بادشاہ نے کہا جنید بغدادی تجھے چیلنج کیا ہے, تو رستم پہلوان, تو بادشاہی پہلوان ہے, تو وقت کا پہلوان ہے, جاؤ کشتی کرو. تمہارے ساتھ ایک آدمی نے, وہ آدمی جس نے چیلنج کیا تھا بڑا پتلا سا کمزور سا آدمی تھا. جنید بغدادی جب کشتی کرنے کے لیے آیا نا اس کے ساتھ, تو جنید بغدادی کے جب نزدیک پہنچے نا, تو اس چیلنج کرنے والے, وہ چیلنج کرنے والا کون تھا؟ وہ سید زادہ تھا, وہ آل نبی کا شہزادہ تھا, وہ راضی علی کا شہزادہ تھا, حسن حسین کا شہزادہ تھا. اس نے جنید بغدادی سے جب کشتی کرنے کے لیے جب آپس کے اندر کشتی کرنے لگے, تو اس نے جنید بغدادی کے کان کے اندر کہا جنید بغدادی تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں سید زادہ ہوں. کہا میں غریبی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, فرمایا فاقے کی وجہ سے میں یہ جو کر رہا ہوں, یہ بھی میرے نانے نے مجھے سکھایا, یہ طریقہ بتایا کہ یہ جا کے کرو. اور جنید بغدادی کے ساتھ جا کے کشتی کرو, اس کے کان کے اندر جا کے یہ بات کہو کہ میں سید زادہ ہوں. اگر تو گر گیا تو جو تجھے مقام ملے گا. جنید بغدادی نے سوچا کہ اگر میں گر گیا تو دنیا کے اندر تو میری بڑی بدنامی, بڑی رسوائی ہوگی کہ اتنا بڑا پہلوان گر گیا. لیکن بعد میں خیال آیا دنیا کی چھوڑو, اگر میں سید زادے کے آگے گر گیا تو آخرت میں میرا مقام بڑا ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ گر گئے, جنید بغدادی گر گئے, سید زادے کے آگے گر گئے. تو میرے نبی نے فرمایا جتنی دیر تک میری آگ دنیا کے اوپر زندہ ہے, فرمایا زمین پر قیامت نہیں. تو پھر ہمارے لیے سب کے لیے یہ کتنی بات سے طاقت والی بات ہے. تو آج ہم سب کی خوش قسمتی ہے, ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر سعید رسول شاہ صاحب آستانہ عالیہ مراڑہ شریف, جو آپ کی زیارت سے مشرف, ہم سب لوگوں کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں اور زیارت بھی کر رہے ہیں, اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض بھی فرمائیں گے, اور نماز جمعہ بھی پڑھائیں گے, اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. کہنے کو تو بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ٹائم تھوڑا ہے. اب ہم گزارش کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں اپنے پیر و مرشد پیر سعید رسول شاہ صاحب کو, تو اپنے مواعظ حسنہ سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ مراڑہ شریف, آستانہ عالیہ بالٹن شریف.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني سبحان الله سبحان الله ما شاء الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحان الله ما شاء الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله سبحان الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سبحان الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله سبحان الله والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे सोने पाक मोहम्मद
سجدی میرے سونے پاک محمد نو کیسی کالی کملی سجدی میرے سونے پاک محمد نو کیسی کالی کملی سجدی جہاں صدقے میں سے کملی تو صدقے میں کملی تو جڑے عیب جہان دے کجدی صدقے میں اس کملی تو جہاں صدقے میں اس کملی تو جڑے اب جہان دے کجدی سونے پاک محمد نو کیسی کالی کملی سجدی میرے سونے پاک محمد نو ایک ایسا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوزخ کے وچ اگر انہوں یاد آ گیا نا اپنے نبی کا نام اگر دوزخ سے چلا گیا حدیث پاک چاہتا ہے کہ جنہوں نے یا محمد کہنا ہے نا سے اللہ کو آگے حرام کر دینا دے بس سبحان اللہ میرے سونے پاک محمد نو کیسی کالی کملی سجدی جہاں صدقے میں اس کملی تو جہاں صدقے میں اس کملی تو جڑے عیب جہان دے کجدی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق نال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر عنایت نال اسی سارے کٹھے ہوئے اور حکمت البدا اور پھر رمضان مبارک سبحان اللہ وہ مہینہ ہے جہدے وچ قرآن اتریا سبحان اللہ ہاں جی قرآن دے آن دا مہینہ یہی رمضان مبارک ہے جہدا روزہ جدو افطار کریے نا حدیث پاک شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا یا اللہ کوئی میرے جنہ بھی قریب ہے تیرے میرے نام اللہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بہت سارے ہیں یا اللہ کیڑا تے کس طرح فرمایا موسیٰ علیہ السلام میری تھوڑی گفتگو ہوئی ہے کہ 70,000 پردہ میں چھاڑ ہوا ہے اس گفتگو میرے تھوڑے درمیان میرا فاصلہ ہے 70,000 پردہ ہے لیکن انا اقرب علیہ منکا میں آپ سے زیادہ قریب ہوں یا اللہ کس کے فرمایا کس کے نہیں کن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیسے مولا فرمایا میرا جو محمد کریم ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتی جب افطاری کے وقت بیٹھ جاتا ہے تلک العجب وقت الافطار میں اس لیے آپ سے زیادہ قریب ہوں کہ جب وہ افطاری کرنے لگتا ہے پہلا لقمہ ڈالتا ہے تو میں اس وقت 70,000 پردہ اپنے اور اس کے درمیان ہٹا دیتا ہوں زیادہ قریب ہوں تو تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ افطاری جو تسی اپنے لیے کرتے ہو کھانا پینے کرتے ہو کھانا پینا پیٹ ظاہر ضرورت ہے لیکن اللہ نے اس حکم کی تعبیر میں کتنا کرم فرما دیتا ہے
کہ 70,000 پردہ ہٹا کے تو آپ اپنا قرب عطا فرمائیں. سب صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے دے وچ بڑے واقعات نے. ظاہر ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی وصال دا بھی ہے، اور اس کے علاوہ غزوہ بدر بھی اسی مہینے میں ہے، اور یہ 21ویں نون جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کا دن ہے، اور پھر یہ پھر 27ویں آتی ہے. مولا علی کیسی شخصیت سن کہ انہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والد کو لے لیا، انہوں نے والد کو کہ میں پالنا باقی کسی بیٹے بھی تقسیم کر دیں. غریبی بڑی سی بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پرورش ہی بچپن تو لے کے نال ہی سنانا، تو انہوں کی پرورش کی تھی جوانی میں. اور اس پرورش کی برکت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کسی نے کیا کہ اللہ نے بیٹھیا، فرمایا میں صحیح سے چلی جاتا جتنی دیر تک خدا نے بیٹھنا. شہنشاہ ولایت سن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا. کچھ لوگ ایسے سن، ایک شاعر سی بڑی وہ غلط گلاں کرتا سی، بڑی غلط گلاں کرتا سی شاعری وچ حضور دے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف. ایک دن صحابہ کرام نہ پھڑ کے لے آئے، رستے پھڑ لیا، آپ کہ تیری زبان اسی آج کٹنی ہے، آج آپ کو اجازت لے کے تیری زبان کٹنی ہے. وہ اتنی گل غلط کرنا ہے. جس وقت پڑھ کے لیندا تو زبان کٹن کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی اس کی زبان کاٹے گا. علی کدھر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بلایا، فرمایا علی اس کی زبان کہتے ہیں کاٹنے کا تو کاٹ دو، ادھر نہ کاٹو، وہ باہر لے جاؤ، دور لے جاؤ، وہ صحرا میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، دور چلے جاؤ. وہ اتنا چلے کہ صحرا بھی کافی لگ گیا. وہ صحابہ بھی زبان کٹ دے بھی گئے. ایک جگہ سے کھلو کے فرمانے نے پہلا دو تارتے رکھنے میں اونٹ ہی چلا جا سرکار نے تیرے کرم کیتا ہے، غصہ بڑا سی لو جی. وہ سارے اکٹھے ہو گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت علی نے زبان چکی کٹی ہے، انہوں نے پیسے کی دیتے جنال مردے کے انہوں نے رکھ دیا. آپ سن کے خاص کر فرماتے ہیں اچھا صبح گل کریں. سویر ہوئی کہ وہ بندہ وہی وہ جڑا دوڑیا سی زبان کی کٹنی سی، وہ وضو کرے گا، وہ وضو کر رہا سی. آپ کی خدمت پیش ہوا کہ یا رسول اللہ مینوں معاف فرما دو اور مینوں اپنا کر لو. سرکار کے رحمت للعالمین سن، رحمت للمسلمین نہیں سن بلکہ رحمت للعالمین. آپ مسکرا پہ صحابہ حضور ویکھن تے حضور صحابہ ویکھن تے حضرت علی بھی کھڑے. آپ نے ایک نظر حضرت علی ماری، ایک نظر صحابہ. صحابہ علی نے کیا کاٹی ہے زبان؟ خوب کاٹی ہے زبان، جڑ سے کاٹ کے رکھی ہے. اب یہ زبان وہ نہیں رہے گی، اب یہ ہماری نانوں والی زبان. ایک ان شان سی، ایک عظمت سی جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اور یہ کہ مسلمان برداشت نہیں کرتا حضور دی گستاخی، لیکن بعض معاملات میں بڑا ایک دیکھ کے کرنا پڑتا ہے معاملات. اس واسطے نہیں کہ اپنے آپ میں بھی وقت پا دینا، دنیا میں بھی وقت پا دینا، یہ کوئی شک نہیں، یہ کوئی دوسری رائے نہیں. ہر بندہ کوئی ایسا شخص نہیں جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان ہونے واسطے تیار نہیں. وہ ذاتی ایسی ہے اور ہر بندے ایک اعزاز سمجھتا ہے اور حضور کے نام محبت ہے. یہ سب برکتاں اور رحمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نال سانوں عطا ہوئی. پھر یہ لیلۃ القدر ہے اور تمہیں پتہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 21ویں چ لبو، 23ویں چ لبو، 27ویں چ لبو، 25ویں چ لبو، 29 تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حضور کے نام زندہ باد.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ حضور ایک نواں نہیں تو پتہ چوک میں ایک دفعہ میں 40 سال کی گل تے دوڑیا اتوں دوڑ لائی دی سراں دے اتوں آ کے نبیرا نے بولا نارے مطلب یہ عادت محبت ہے بندہ اپنا رحم ہوتا ہے پر تے لیلۃ القدر کی اس مہینے سانوں نصیب ہوئی لیکن لیلۃ القدر کدی 21ویں آ جاتی کدی 23ویں کدی 27ویں اپنے اپنے قیافے نے چلتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کو پوچھا کہ لیلۃ القدر تو ایک گل تے دس ساری دنیا تنوں تلاش کرتی ہوتی ہے خیر بھی لوگ کبھی تو 21ویں چلی جاتی ہے کبھی 23ویں کبھی 25ویں تو کنوں تلاش کرتی ہے لیلۃ القدر نے کہا کہ میں لیلۃ القدر بننے واسطے میں نہیں سمجھ کرتی وہ کس طرح تو لیلۃ القدر نہیں کہتی میں لیلۃ القدر نہیں وہ کی مطلب انہوں نے کہا مطلب یہ ہے یہ تے حقیقت محمدی آیا ہے یہ 21ویں تشریف نزول ہو جائے تے جدوں میرے نال ملاقات ہوندی ہے تے میں لیلۃ القدر بن جاتی سبحان اللہ یہ حقیقت محمدیہ 23ویں اترے تے جدوں میری ملاقات ہو جاتی ہے تے پھر میں لیلۃ القدر بننی ہے وہ حقیقت محمدیہ تے انحصار ہے وہ پاویں 21ویں آجن پاویں 27ویں آجن پاویں 29 جدوں وہ تشریف لے آن گے انہاں دی حقیقت اور جدوں میں پا لواں تے پھر میں لیلۃ القدر سبحان اللہ لہذا خوش نصیب کسی لوگ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت اور اتنے کرم اور اپنے خصوصی فضل نال نوازیا دوستو گل یہ ہے کہ حبشی بڑا ہو گیا اور گل علی بھی شروع نہیں کی علی موضوع شروع نہیں کیتا کیا کرنا علی موضوع نہیں شروع ہے کہ تھوڑے جمعے کا ٹائم ہو گیا علی موضوع نہیں شروع ہے علی میں گل ویسے کی ہے رمضان مبارک دے والے نال اور سب کو مبارکباد ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے اگلے سال پتہ نہیں کسی میں نصیب ہونے میں نہیں ہونے میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے نصیب فرمائے آمین میں اس طرح چاہنا دوستوں کہ جڑی روحانیت ہے نا روحانیت یہ دین دی جڑ ہے دین دی جڑ تے یہ جڑا رستہ نا میں عرض کیتا کہ روحانیت دین دی جڑ کہ جنہوں سلوک کہتے ہیں نا سلوک وہ کسی ایک خاص کرم ہے ٹھیک ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ تسی سب مسافر ہو لیکن اسی مسافر نہیں سمجھتے اسی اپنے آپ کو مقیم سمجھتے کوئی پتہ نہیں اس وقت کدا بلاوا آ جانا انہیں ٹر پینا یہ کتنی دیر لگتی ہے اس گل کو فیصلہ کرنے پہ کہ اسی مسافر ہاں تو جدوں اسی ذہنی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ یہ دنیا فانی ہے اتنے ہمیشہ نہیں رہنا جو ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ تسی صحیح مسافر بن گئے بلکہ یہ ہی سلوک کا رستہ چاہتے ہیں کیونکہ اے دیس نہیں اے پردیس ہے لیکن اسی دیس سمجھ کے بیٹھے ہیں اس وقت سارے لیکن یہ پردیس ہے یہ دیس نہیں ہے تے جنوں بندہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مقیم نہیں مسافر ہوں دوستو مقیم کے طور طریقے ہوتے ہیں تے مسافر کا رہنا ہو طرح نہ ہوتا ہے وہ خود کا طریقہ کہ جدوں بندہ فیصلہ کر لیتا ہے یہ کوئی فقیری کہتے ہیں یہ کوئی سلوک کا رستہ کہتے ہیں یہ کوئی سالک کیا جاتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چارپائی کے آرام فرما رہے سن سے بان چپ گیا جی اٹھے
صحابہ کرام دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نشانات پہ گئے کہ اگر اجازت فرماؤ کہ اسی ضرب و نادر کرسٹر آپ واسطے بنا کے لے آئیے، بھی بڑی ہوتی سی۔ آپ نے فرمایا ضرورت نہیں، چونکہ میں مسافر ہاں، اور اس مسافر کی طرح جڑا کہ کچھ دیر واسطے سہلاب کسی درخت تھلے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان نے ساری زندگی کا تصور عطا فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضور قبلہ اعظم! حضور قبلہ اعظم! حضور قبلہ اعظم! یہ شاہدر! یہ شاہدر! یہ مرشد! یہ مرشد! یہ مرشد! یہ مرشد! زندہ باد! سانوں چیتا رکھنا چاہیے اس گل کا کہ اسی کتوں آئے ہیں اور اسی پلٹ کے کدھر نو جانا ہے۔ یہ سارے ذہن میں چیز رہنی چاہیے ہے۔ بحثیت مسافر ایسا سامان اسی اکٹھا کریے جڑا قبر وچ بھی کام آئے تے جڑا حشر وچ بھی کام آئے۔ اس لیے ساڈا ایک ہے جڑا ساڈے نال جانا تے جڑا ساڈے نال نہیں جانا وہ ساڈا نہیں۔ ایک دفعہ